سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو میری زبان پہ یہ جملے تھے کہ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ کبھی غور کیا کرو، یہ وہی مکہ ہے جس مکہ سے حضور رات کی تنہائیوں میں ہجرت فرما کر نکلے تھے، اور ماحول کیا تھا کہ کاشانہ نبوت کا محاصرہ اور میرے نبی کے قتل کا پلان اور کفار مکہ کے ہاتھوں میں تلواریں۔ اب آبش وقار، لیکن خدا نے دنیا کو بتا دیا ساری کائنات کی طاقتیں مل جائیں میرے محبوب کا، نہ کوئی ذکر مٹا سکتا ہے نہ کوئی نام مٹا سکتا ہے۔ ماشاء توڑا موڈ کو نہیں تقریر سننے تھے۔ آج میں صاحبزادہ صاحب کو پوچھ لیا ہے کتنا ٹائم خطاب ہونا، کہ جنہ تو توڑا موڈ ہوئے مرضی ہوئے، ہون جیسا دیش ویسا بیس، وہ دے مطابق چلنا ہے۔ ماشاءاللہ ایک اور پھر مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے پتہ ہے آپ سے داد کیوں لی، اس داد کی میں وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ ارے مصطفیٰ کی ذات تو پھر بھی مثل ہے نا، ہمارے نبی کی ذات کی کائنات میں مثل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جس کے دو مقتدی دنیا میں بے مثل ہیں، نہ صفی اللہ کی مثل نہ روح اللہ کی مثل، اور یہ دونوں بے مثل ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ ایک بغیر والدین کے آیا، ایک بغیر باپ کے آیا، اور یہ دونوں جو خود بے مثل ہیں نا، انہوں نے 27 شب اسرا کو کہا تھا کہ آج ہم مقتدی ہیں، ہمارا امام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں دلیل دے گیا، آپ نے سننے کا حق ادا کیا ہے، آپ کی عظمت کو سلام، اور یہ پیٹنٹ دلیل ہے۔ اب آپ اسی وقار میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں، جن کے مقتدیوں کی سیالوی سا مثل نہیں، اس مصطفیٰ کریم کی اپنی مثل کہاں سے آئے گی؟ اور یہ دشمن بھی مانتا ہے ذات رسول تو ذات رسول ہے، پسینہ رسول کی مثل نہیں۔ نہیں میرا پتر تسی کیڑی سوچ پہ ہو، میں صدقے جاواں، کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ ارے ذات رسول تو ذات رسول ہے، ارے یہ پیٹنٹ بات ہے، مسلمہ حقیقت ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، علامہ رفیق نقشبندی صاحب کی موجودگی میں میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ رہا ہوں، دشمن بھی تسلیم کرتا ہے ذات رسول تو ذات رسول ہے، لعاب رسول کی بھی مثل نہیں۔ احباب وقار، ذات رسول تو پھر کمال، رب کعبہ کی قسم ناخن رسول کی مثل نہیں، چادر رسول کی مثل نہیں، احباب وقار خون رسول کی مثل نہیں۔ ارے لوگوں، خون تو خون، ناخن تو ناخن، لعاب تو لعاب، پسینہ تو پسینہ رہا۔ جس سواری کی پشت پہ مصطفیٰ نے سواری کی، اس سواری کی بھی مثل۔ جاؤ، ہمارا چیلنج ہے، کوئی دنیا کا علامہ، کوئی دنیا کا خطیب سواری کے رسول کی مثل لائے۔ میرے آقا نے اپنے گدے سے کہتے تھے، یفور نامی گدے سے حضور جب کہتے ہیں نا جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ، آیا آیا تھا وہ گدا۔ جب میرے آقا فرماتے بلال کو بلا کر لاؤ، جب فرماتے ابو ہریرہ کو بلا کر لاؤ، ماننے والوں رب کعبہ کی قسم تھا وہ جانور۔ لیکن جب حضور کسی نوکر کا نام لیتے، وہ تھڑکدا ہے نہیں سی، سیدھا وہ سے نبی دے غلام دے دو۔ اے دسو او کسے دی سواری دی شان ہے، او بول پو وہ تواڈے تے آج سارا تبدیلی دا اثر ہویا پیا۔ میں صدقے جاواں، کھول کیا کو سبحان اللہ۔ انہاں نقطیاں وال غور کرو، ذرا مسکرا کے ایک واری پتر نعرہ لوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تواڈے علاقے لوگاں سواری واسطے گھوڑے بھی رکھے ہونے، گدے بھی رکھے ہونے، اونٹ بھی رکھے ہونے۔ توجہ کرنا، احباب وقار سادہ چیلنج ہے، کوئی ایسی مثل کوئی ماں کا لال لائے کہ کسی نے آج تک اپنی سواری کو جو آرڈر دیا ہو جس طرح تاجدار ختم نبوت یفور نامی گدے کو حکم دے، تو پھر وہ تھڑکیا کدی آئے نہیں سے آیا۔ اچھا اے تے چلو نیت ایس گلی ایس گلی ایس گلی ایس گلی یفور نامی گدا ایدے انتیان کرنا۔ حضرت تواڈی خصوصی توجہ، منیر نقشبندی صاحب تے میرے انجی موسن نے نعرہ حیدری، بابا جی اس مجمع میں چل جانا ہے۔ چلو اے تے چلو روزانہ سجے کھبے ایک یفور نامی گدا مبارک جاندہ سی، وہ اونٹنی جو مدینے میں پہلی دفعہ گئی،
ہائے ہائے پہلی دفعہ اللہ کی قسم میں کہاں سے ہمت لوں شاہ جی میں آج کیا بیان کر رہا ہوں لوگوں ہمارے آقا کی سواری بے مثل ہے وہ اونٹنی جس کی پشت پہ حضور سوار ہو کر مکے سے مدینے آئے کوئی ملا دکھائے اس اونٹنی کی لگام پکڑ کر کوئی میزبان مدینے کا رہنے والا آگے لگ کر چلا ہو نامہ ابن الخیرو نے لکھا ہے کوئی میزبان اس ڈاچی کے آگے اس اونٹنی کے آگے میرے نبی کی سواری کے آگے لگ کر نہیں چلا حضور نے خود کہا تھا آج ہی ناقۃ رسول اللہ یہ محمد کی ڈاچی ہے یہ تاجدار ختم نبوت کی سواری ہے اس کی لگام چھوڑ دو یہ بے خبر نہیں یہ باخبر سنیوں کدی اے تسی گلاں رٹ لو کسی 2 نمبر کمپنی والے بندے کو مار ہی نہ کھاؤ اے میں 3-4 جملے ایسے طلبی لوں بولے اور میں شاید یہ پہلی دفعہ اپنی زبان سے جملے بول رہے ہیں اس انداز کے اندر اباب وقار میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو حضور دا سینہ تے پھر علم نشرہ اللہ کا صدر آقا ہے حضور دے ہاتھ تے پھر ید اللہ نے اباب وقار میرے نبی دی رضا تے پھر فلا نولی جنہ کا قبلتن ترضائے میرے نبی دی نسبت تے پھر لا اقسم بہذا البلد دے میرے نبی دی لڑی تے پھر انا آتینا کل کوثر میرے نبی دی شہر تے پھر اللہ دی اسرا بیعبدہ لیلا میرے نبی دا مقام قرب تے پھر فقا مقام قوسین او ادنا اوہ اتھے کون پرواز کر سکتا ہے جنہ دی سواری دی مثل نہیں انہاں دے مقام نو کون سمجھ سکتا ماشاءاللہ ہون میرا دل خوش ہویا ایک میرا پرونا ہے تھکے تھکے لگ دیں مسکرا کیا کو سبحان اللہ تو ان میرے مزاج دا پتہ ہے ایک بندہ بھی ویچ تھکا سٹارٹ ہوئے نا تو میرا تقریر کرنے دا موڈ ختم ہو جاتا ہے ہون سارے کوئی پھر مسکرا کیا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا باکمال ماحول ہے اور پوائنٹ اگلا بڑا قیمتی ہے قبلہ سیالوی صاحب آپ کے پیار کی نظر کرنے لگا ہوں مکہ فتح ہو چکا تھا اللہ اکبر میں نے یہ کہا کہ غور تو کرو وہ مکہ جہاں سے حضور رات کی تنہائیوں میں نکلے اور ابو بکر کو ساتھ لیا تھا ارے اپنا بستر علی کو دیا تھا اہل مکہ کی امانتیں علی کے حوالے کی تھی اور حضور نے پھر مسکرا کر کہا تھا علی جب مکے سے آؤ اہل مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آنا اب آپ سے وقار پھر بھی کوئی کہے نبی کے پاس غیب کی خبریں نہیں آیا میں نے کہا اگر غیب کی خبریں نہیں تھی تو میرے رسول نے علی سے یہ کیوں کہہ دیا مکے سے جب آؤ اہل مکہ کی امانتیں واپس کر کے میرے رسول کو علی کی پاکیزہ زندگی کا پتہ تھا عمر مبارک کا پتہ تھا اب سنو جو میں آپ کے لیے میسج لے کر میں پنجابی ساری تقریر کرنی میں جملے 3-4 اردو کے اندر اب آپ جی وقار ارے مکہ فتح ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح اب آپ جی وقار پھر کیا ہوا جشن کا موقع تھا ہر پاس خوشیاں ہی خوشیاں تھی چونکہ بندر جنگ بدر جنگ احد ارے حنین اتنی جنگوں کے بعد بڑے بڑے صحابہ کی شہادتوں کے بعد ارے مکہ فتح ہوا اسلام کو غلبہ ملا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اب کیا ہوا خدا محبوب سے کہتے ہیں محبوب آج جشن کی گھڑیاں ہیں فسبح بحمد ربک میری یہ خواہش ہے حمد میری ہو زبان تیری ہو اللہ اکبر پتہ یہ چلا جب جشن کا موقع آئے پھر اللہ کی حمد اللہ کا ذکر خدا کی ارے کبریائی کا تذکرہ ارے اللہ کی شفاعت کا ترانہ زبان پہ لانا یہ وہ انداز ہے جو خدا کو بڑا پسند ہے فسبح بحمد ربک اب 99 والوں توجہ علماء کی زیارت بھی کرنا میرے نبی کی نگاہیں اٹھی حضور نے جب دیکھا نا تو میرے آقا کو اکرمہ ابو جال کا بیٹا نظر نہ آیا سرکار پتہ ہے کیا کہتے ہیں مکے والوں وہ ایک ابو جال کا بیٹا اکرمہ کہاں ہے اکرمہ ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ جو سٹیج والی حضرات ہیں یہ بھی خورے مسکرا کر کہہ دے سبحان اللہ میں نے پتہ کیوں داد لی میں وقت ضائع نہیں کرتا میں نے یہاں توجہ اس لیے چاہیے تمہارا نام اگر پیر سیال کی زبان پہ آ جائے تمہارا نام اگر سلطان باؤ کے شہزادوں کی زبان پہ آ جائے تمہارا نام
اگر تاجدار گولڑا کی نسل کی زبان پہ آ جائے تم نے اپنے مقدر پہ ناز کرنا ہے. اکرمہ ابھی تک تھا حالت کفر میں اور تھا بھی ابو جال کا بیٹا، لیکن اس کے مقدر کا ستارہ دے مکہ فتح ہوا. ان لمحات کے اندر اکرمہ کا نام نامی محمد کے لبوں پہ جا. احباب سی بقات شمع رسالت دے پروانوں میں بات اگے ٹور لگائے اور پھر مسکرا کے کو سبحان اللہ. جدو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا ابو جال دا بیٹا اکرمہ کدے گیا شاہ جی سارے مولویاں نے لکھے ہے دوستان گرامی قدر مکے والیاں نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر پتہ کی کیوں نہ کیا سونیا ارے اکرمہ مکہ چھڑ کے بھاگ گیا ارے اس خوف دے اندر او ارے نس گیا ارے دوڑ گیا. اکرمہ نو ڈر سی اج مینوں مسلمان میرے ٹوٹے نہ کر دے. اکرمہ دے ذہن دے اندر سی میرے باپ نے مسلماناں تے ظلم بڑے کیتے نے میرے باپ نے مسلمانوں کے خلاف جنگاں لڑیاں نے سونیا. اکرمہ دے اندر سی اج میں اگر عمر دے ہتھے چڑھ گیا ہونا میرے ٹوٹ ٹوٹے کر دینے. لوگوں توجہ کرنا ایتھے جی اصل گل جی دے واسطے میں اتنا ٹائم ہو گیا غور کرے جی نمازاں دی پابندی کرن والی ہو شریعت مطہرہ احباب جی وقار او دے مطابق زندگی گزارن والی ہو اج جامع مسجد عمر فاروق اللہ دا اے جڑا پیارا گھر دے اندر میرے آقا دا جشن منان والی ہو جدوں نہ مکے والیاں نے میرے آقا دی بارگاہ وچ نہ کیا سونیا اکرمہ جڑا اس خوف تو مکے تو رے نس گیا رے بھاگ گیا. رب کعبہ دی قسم میرے نبی مسکرا پے نے امام الانبیاء مسکرا پے نے حسین دا نانا مسکرا پے ہے کائنات کے شہنشاہ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جاؤ اکرمہ نو آنکھوں پلٹائے آج اس کا استقبال تلوار نہیں کرے گی محمد کا پیار کرے گا. نہیں یہ اصل نقطہ ہے جس نقطے پہ میں نے آج کا سارا خطاب آگے لے کر جانا ہے. میں اس نقطے کو پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں. رب کعبہ کی قسم جب عرض کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ اس وجہ سے مکے سے بھاگ گیا میرا رسول مسکرا پڑا میرا نبی مسکرا پڑا. حضور نے یہ نہیں کہا جاؤ اس کو ارے تلاش کر کے لاؤ آج اس کے ٹکڑے کیے جائیں گے اس کے باپ نے مسلمانوں پہ ظلم بڑے کیے. نانا حضور مسکرا کر کہتے ہیں جاؤ اکرمہ سے کہو پلٹائے اس کا استقبال تلوار نہیں محمد کا پیار کرے گا. احباب سے بکار ہوں توجہ تو سب مچل جانا ہے اوے اسی تے انہاں دا جشن منا رہے ہیں جنہاں دی رحمت دشمناں نو بھی واجا مار. نہیں انج نہ کرو کھل کے کریا کو سبحان اللہ. اسی انہاں دا جشن منا رہے ہیں جنہاں دا کرم دشمناں نو واجا مار دے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں میرے آقا نال پیار کرن والی ہو احباب جی وقار جنہاں دی رحمت دشمناں نو واجا مارے. دوستان گرامی قدر اسی دشمن تے نہیں اسی حضور دے غلام. احباب جی وقار ایتھے میں کیڑی کیڑی داستان بیان کراں ساڈا تے پتہ کی عقیدہ پل کے خیر الورا گئے مصطفیٰ. بڑی مہربانی کوئی گھونج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے. پل کے خیر الورا گئے مصطفیٰ ہم کو لاگا رکی پیتری کے لیے. شیفی صاحب اونج نہیں پہ چل رہا جی کنے 118 دے اندر چلان دے ہو تھوڑی جنی کوشش کرو اس لیول تے ساؤنڈ دی آپریٹنگ ہوئے. توجہ کرنا میرے آقا نال پیار کرن والی ہو حضرت ابو لبابہ آپ دا نام بشیر بھی ارے مفسرین کرام نے لکھے ہے. ایک موقع آیا اللہ نے جنگ تو بعد مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی نبی دے غلاماں نے کافرانو ارے قلعے دے اندر بند کر لیا. تبیان القرآن دے اندر احباب جی وقار علامہ غلام رسول شہیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میری جماعت دا بہت بڑا علامہ شیخ القرآن آپ نے نقل فرمایا ہے. احباب جی وقار ارے کافرانو قیدی بنا لیا گیا. ایدے میرے آقا دی قیادت دے اندر فیصلہ ہویا اے جڑا اے جتنے کافر اساں قیدی کیتے نا اریسٹ کیتے نے اگر انہاں وچوں کوئی کلے وچوں باہر آیا او دے ٹکڑے کر دیتے جان گے. لوگوں توجہ کرنا اے میرے نبی دی قیادت دے اندر معاملہ طے ہو گیا.
ہویا ایگریمنٹ طے ہویا دوستان گرامی قدر ہو ماننے والیو یہ ہون اس معاہدے دا اباب جی وقار انہاں معاملات دی خبر صرف حضور نو تے میرے آقا دے غلامان نو اباب جی وقار اس سے دوران کی ہویا ہے وہ جڑے کافر قیدی سننا بتاں دی پوجا کرن والے ارے توحید دے منکر دین دے دشمن میرے آقا دی ختم نبوت غدار وہ جڑے کافر سننا انہاں وچوں ارے کچھ قیدیاں نے کلے تو باہر آنے دا ارادہ کیتا سہوی صاحب اج میں تبیان القرآن نے پڑھے آئے انہاں جدو کافر قیدیاں نے باہر آنے دا ارے پروگرام بنایا حضرت ابو لبابہ جنہاں نو بشیر بھی آکھیا جاندا ہے آپ دے تین نام مفسرین کرام نے نقل فرمائے نے جناب ابو لبابہ انہاں کافراں نو آندے نے کلے وچوں باہر نہ آیا جے تے امتحان کرنا کلے وچوں باہر نہ آیا جے اے جڑا تہاڈا قید خانہ دے اندر رویا جے جڑا باہر آئے گا فیصلہ ہو چکے ہے او دا سر تن تو جدا کر دیتا جائے گا اے جدو حضرت ابو لبابہ نے اے گل انہاں کافراں نال کیتی نا اس لئے رب العالمین نے پتہ کی حکم ارشاد فرمایا کائنات خالق نے اسے ٹائم جبریل نو کہا جا جبریل میرے یار دے دروازے تے اج میرے محبوب دے غلام نے خیانت کیتی ارے اباب جی وقار پھر حکم کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول اے ایمان والیو میرے یار دا کلمہ پڑھن والیو کبھی اللہ رو دے رسول نال خیانت نہ کرے اجے اباب جی وقار غور کرنا اے اس لئے آڈر آیا ہے اباب جی وقار ابو لبابہ کون ہے اے عام مومن نہیں اے عام نمازی نہیں ابو لبابہ میرے نبی دا صحابی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اباب جی وقار آپ دا غلام شاہ جی جدا ایمان ماڈل ہے انہیں جدو کافران واقعا او کافرو قید خانے میں چو بار نہ آویا جے جڑائے گا او دا سارتن تو جدا کر دیتا جائے گا انہیں اباب جی وقار ابو لبابہ نے جدو ایک کل کافران کی تھی رب العالمین نے فرمایا ہوئے نبی دا غلام پھر اللہ اور دے رسول نال خیانت کرے ایک گل چچدی نہیں اس لئے آڈر آیا ہے او محمد عربی دا کلمہ پڑھن والے ہو کدی اللہ اور دے رسول نال خیانت نہ کرے آجے اے پیغام حضرت ابو لبابہ تک پہنچ گیا جبریل آیا ہے میں سجف کاٹ آیا میں قربان جاواں حضرت ابو لبابہ دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے جسم دے کپ کپاٹ جاری ہو گئے رونگٹے کھڑے ہو گئے حضرت ابو لبابہ پھر گھر نہیں آئے آپ مسجد نبوی بھی چلے گئے نے آپ نے جا کے اپنے آپ نو مسجد نبوی دے تھم دے نال بن لیا اے علماء بیٹھے نے پوچھ لو قرآن دیا تفسیرہ دے اندر موجود ہے جدو حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ نو بطور صدا دھیان کرنا میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو اسی غلطی کر کے مندے بھی نہیں کہ اسی اے بھی چاہنے اسی صدا تو بھی بچ جائیے میں قربان جاواں صحابہ دی وسعت ظرفی تو اور قربان جاواں نبی دی عاشقاں دے انداز زندگی تو کہ بلا میں کچھو ہمت لے آواں بابا جی آپ نے بطور صدا شاہ جی صحابی رسول اوہ لوگو آپ نے بطور صدا اپنے آپ نو مسجد نبی دے ستموں دینا بنے ہیں انانوے والی اور میرے نبی نو جدو اللہ لی قسم جے غلامہ نے رکیتا سونے مازادے کاجل والی ابو لبابہ نے مسجد نبی دے ارے تھم دے نالا اپنے آپ نو بن لیا حضور مسکرا کے آنے نے کدی ابو لبابہ میں محمد دے دروازے تے آ جاندے نہیں بڑی قیمتی بات ہے جہاں ناروں کی ضرورت نہیں بڑی گہرائی والی بات ہے ابو لبابہ نے بطور صدا اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے خود باندھ لیا اباب جی وقار میرے آقا کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا اس وقت آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول یہ آیت نازل ہو چکی تھی رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کہنے لگے اس نے خود باندھا ہے کاش وہ پہلنا میرے در پہ آ جائے یہ میرے نبی کے لفظ ہیں یہ حضور کی حدیث ہے تاجدار ختم نبوت نے کہا اگر ابو لبابہ میں محمد کے دروازے پہ آ جاتا اسے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو ارے باندھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی مصطفیٰ کہنے لگے میرے لب ہلنے تھے ابو لبابہ کی غلطی خدا نے معاف ایک
بار پھر کھول کے آکھو سبحان اللہ. اب ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ہے میرے کریم نبی نال پیار کرن والی ہو. علامہ الحاج احمد علی چشتی صاحب پیچھے جمعے پڑھن والی ہو. انہاں دلیلاں تو بات ہے تاں جیسی کہنے ہونے لوکاں دے زمانے تے سرور لودھی صاحب تواڈے کول نہ سننی سی پر اون دے لے تو ماشاءاللہ تے ہن تساں میرا ساتھ دینا. اج بازو پر کڑ کے لہرا کے علماء بیٹھے نے. میں جڑا جملہ پیش کر گیا میں پہلا نقطہ یہ بیان کیتا ہے اج عمر فاروق مسجد روشیا کلونی دے اندر اج جشن انہاں دا منایا جا رہا ہے جنہاں دی رحمت دشمناں نوں واجا مار دی گے. اوے لوگو جنہاں دی رحمت دشمناں نوں واجا مار دی گے انہاں دی رحمت وفاداراں دا استقبال کیوں نہ کر دی ہوے گی. اور ایتھے ویکھ لو میرے آقا نے فرمایا کاش ابو لبابہ میں محمد کے در پہ آ جاتا. حضور فرمانے لگے پھر اسے سزا سے گزرنا نہ پڑتا. میرے آقا نے کہا اب ابو لبابہ کو تب ہی کھولا جائے گا جب اوپر سے پیغام آئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چھن گونج پیدا ہو جائے لوکاں دے زمانے تے دلدار بچھیرے کمال کمال بازو پار کڑ کے لہرا کے لوکاں دے زمانے تے دلدار بچھیرے سرکار تسوں سانو سرکار بچھیرے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نال وفا کرن والی ہو شمع رسالت دے پروانو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو. ابابے جی وقار پہلیاں شریعتاں دے اندر آرڈر سی علماء تشریف فرمانے انہاں دی موجودگی چ میں وضاحت کرن لگا. ارے پہلے جڑے لوگ سن انہاں دا جدوں کپڑا ناپاک ہوندا سی حکم اے سی ارے اس کپڑے نو کٹ دتا جائے. دوسرا آرڈر اے سی ارے اس مخصوص کپڑے نو مخصوص جگہ تو جلا دتا جائے. کملی والے ساڈے واسطے کی آرڈر ہے. مدینیوں پیغام آیا اوے میرے کلمہ رے میرا کلمہ پڑھن والے اگر تیرے کپڑے نہ پاک ہو جان نہ کٹنے دی لوڑ ہے ارے نہ جلانے دی لوڑ ہے. تاجدار ختم نبوت نے فرمایا ارے کپڑیاں تے پانی بہا دیویں تیرا کپڑا پاک ہو جائے گا. انج نہ کرو بازو پار کر کے اکھو نا سبحان اللہ. اے میں اشارے پہ کرنا میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانو میرے آقا نال وفا کرن والی ہو شمع رسالت دے پروانو ایک ایک پوائنٹ وال غور کرو. اب آپ جی وقار پہلا بیوہ عورتاں دی زندگی کوئی نہیں سی ہوندی کوئی نکاح بیوہ عورت نال نہیں سی کردا. دوستان گرامی قدر دھیاں والے بیٹھے ہو اولاد والے بیٹھے ہو ارے پہنا والے بیٹھے ہو غور دے کرو نا. اگر کسی دی مشیرہ بیوہ ہو جائے ارے پھر او دینا نکاح کوئی نہ کرے کتنی زندگی مشکل. اب آبے جی وقار پہلا یہی دور سی لیکن میرے آقا نے بیوہ عورت نہ خود نکاح کر کے اللہ دی قسم جے دسے بیوہ عورتاں دی زندگی بہار محمد دا صدقہ آئی. میرے آقا نال پیار کرن والی ہو شمع رسالت دے پروانو پھر میں کیوں نہ پڑھا بلکہ خیر الورا گئے مصطفیٰ ہم گناہگار کی بہتری کے ماشاءاللہ محبت نال ہم گناہگار دونوں بازو چاہ کے کی تسی ماشاءاللہ بڑے شوق چو یہ تے ادھا گھنٹہ ہوئی گیا میرا موڈ آج پورا گھنٹہ خطاب تھا پتہ ہی نہیں پہ چل رہا. ایک باری بازو بار کڑ کے کیمرہ ماریا جی ماشاءاللہ بڑی مہربانی. کوئی زبان خاموش نہ رہے بلکہ خیر الورا گئے مصطفیٰ ہم گناہگار کی بہتری کے لیے. قربان جاواں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو جنیاں امتاں آئیاں نے اگر انہاں ایک فرض پڑھیا ارے ثواب ایک دا ملیا بابا جی انہاں دو فرض پڑھے نے ثواب دو دا ملیا. رب کعبہ دی قسم اج مومن نمازاں 5 پڑھدے نے ثواب 50 دا ملدا. او دی وجہ اے وے نا رب نمازاں ول نہیں ویندا رب یار دی نسبت ول ویندا. پھر اسی کیوں نہ کہیے بلکہ خیر الورا گئے مصطفیٰ ہم گناہگار کی بہتری کے لیے. آؤ
میں ایک دلالہ داستان بیان کرن لگا امام الانبیاء دے گورے گورے ہاتھ اٹھے نے میرے نبی نے عرض کیتا مولا دایا قلبی نو ہدایت عطا فرما ایک اور مسکرا کے آنکھوں سبحان اللہ علاقے کے غیور لوگوں کا یہ مجمع ہے یہ پوائنٹ دل کی تختی پہ لکھنا دایا قلبی ہدایت کی دولت مانگنے خود چل کر نبی کے دروازے پہ نہیں دایا قلبی اپنے گھر بیٹھے تھے شادی آغاز بھی یہاں سے کیا ہم تو ان کی امتی ہیں جن کی رحمت دشمن کو بھی صدا دیتی ان 99 والوں ذرا تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ اب میں یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ دایا قلبی خود چل کر امام بخش صاحب میرے رسول کے دروازے پہ سوالی بن کر نہیں آئے خود آ کر نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کرو میرے گلے میں ارے تو آپ کی غلامی کا پٹا آ جائے اور میری زبان پہ کلمہ نانا دایا گھر بیٹھے تھے میرے نبی نے دایا کو بن مانگے اللہ سے ہدایت کی دولت لے کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبائی آو توجہ کرنا سرکار دے غلاموں میرے آقا نال پیار کرنے والیو آج میں نعرے اس واسطے کم پہ لگن دینا میری خواہش ہے وہ گھنٹے دن حاضری مکمل ہو جائے میرے نبی نے جدو دعا منگی ہے نا یہ تے تن پتہ ہے نا حضور دے اشارے رد نہیں ہوندے تے دعا رد کنج ہوئے گی اور چادرہ ذرا سیڑ دے کرو چہریاں دے مسکراہٹ اب آپ جی وقار تھن پتہ ہے اے جڑی دولت یہ دی ڈیمانڈ میں اج تک نہ کیتی ہے نہ مرنے تم تک کرنی ہے اے تے میرا شہر ہے پورا ملک پھر چھڑے ہے ارے 22 سال ہو گئے نے ارے پلس کشمیر پورے ملک طول عرض بھی جا چکے ہیں اج تک الحمدللہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی میری انی ڈیمانڈ ہوندی ہے جدوں میں محمد والے محمد دا ذکر کراں کائنات دے وارثاں دا ذکر کراں تواڈے وجود ایتھے رہ جان روواں کربلا دا طواف کرنا شروع کر دیں بس میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانو ارے جنہاں دے اشارے رد نہیں ہوندے انہاں دی دعا رد کیوں ہوندی اب آپ جی وقار پھر دایا قلبی دے دل دی اثر ہویا دایا قلبی خاندان دے لوگاں نوں آندے نے میں جا رہے ہوں انہاں کیا کیتے جا رہے ہیں انہیں کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میں انہاں نوں ویکھنا خاندان دے لوگاں نے بڑا روکیا او دایا نہ جائیں انہاں نوں پتھر ویندے نہیں تے پتھر بھی انہاں دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیندے نہیں انہاں بڑا روکیا اب آبے جی وقار کی بلا کہ جورے کوئی پاور دایا قلبی نو روک نہیں سکدی اب آبے جی وقار دایا قلبی چل پے نے انہاں ساریاں نو چھڑ دیتا انہاں پینا دے ویراں نو چھڑ دیتا دایا قلبی نے اپنے خاندان دے لوگاں نو کھیا مینوں اللہ چر سکون ملنے نہیں جب تک میں محمد دے دروازے تے نہیں جانا ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے لو بہت شکریہ محبت نال ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے حضرات علماء دی اشارت کرو ایک اور یہ دونوں بازو پار کر کے لہرا کے ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے لو جیتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے اللہ اللہ اے جڑے ہاتھ اٹھے نے اللہ انہاں ہتھاں نوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ تواڈیاں بازواں نوں سلامت رکھے غازی عباس علمدار دے کٹے بازواں دا صدقہ مرنے دم تک بازو سلامت رہن اوے 99 والیو دایا قلبی جدو ارے گھروں ٹرے نا اللہ نے جبریل نو کہا جبریل جا میرے یار دی بارگاہ دے اندر میرے محبوب نو کہہ دے سونیا ماں زادے کاجل والیا جدے واسطے دعاواں منگدے رہو دایا قلبی آ رہے اے میں گل پھر رپیٹ کرنی ہے ذرا سر جانا ہے اے میرے محترم جڑے سامنے بیٹھے نے انہاں دی بھی خصوصی توجہ نعرہ حیدری خان صاحب ذرا خصوصی دھیان کرے اجے ذرا ادب نال سنے اجے سارے حضرات بازو پار کر کے نعرہ حیدری
ان لوگوں توجہ کرنا جبریل آئے نے ارے بیت المعمور دا خطیب آیا نوریاں دا سردار میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا اب آبے جی وقار جبریل نے آگے میرے آقا نو بتائے گی کہ سونے ماں زادے کاجل والی جس دائیا واسطے دعاواں منگ دے رہے ہو سونے او دائیا آ رہے آیا او دائیا قلبی توڑی بارگاہ وچ حاضر ہو رہے نے ایتھے نکتہ بڑا حل ہے ارے اب آبے جی وقار دائیا قلبی نے ازے تک میرے نبی دا کلمہ نہیں سی پڑے ازے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے زبان کے جاری نہیں ہویا او نانے والی ہوتا یا قلبی نے ازے صرف کملی والے دا کلمہ پڑھنے دا ارادہ فرمایا رب کعبہ کی قسم دایا قلبی نے ارادہ کیا ارے میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل آ کر کہتے ہیں دایا آ رہا ہے وہ جڑا کلمہ پڑھنے دا چھڑا ارادہ کر لوے وہ دے انہیں ناز اٹھائے جانے نے وہ دے آن دیاں خبراں جبریل محمد دے دربار تے لے کے ہوندے نے او ناننے والیو توجہ کرنا جڑا چھڑا ارادہ کرے کلمہ پڑھنے دا وہ دے انہیں ناز اٹھائے گئے نے تے جنہ دیاں نسلہ محمد دا جشن منانے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں توجہ کرے آجے سرکار اور منتظر نے جدو دایا قلبی میرے آقا دی بارگاہ بھی پہنچے نا میں قربان جام امام الانبیاء کھڑے ہو گئے نے میرے نبی نے اٹھ کے استقبال کی دایا تیرے نصیبانوں سلام ہوئے اج اللہ دا یار تیرے واسطے کھڑے ہو گئے نے اج رب دا محبوب تو تیرا ارے استقبال کھڑے ہو گئے بے کر دینے امام بخش صاحب میں قربان جام اوے دنیا دا اصول استاد آوے تے شگرد کھڑا ہوندہ ہے باپ آوے تے پتر کھڑا ہوندہ ہے ماں آوے تے دھی کھڑی ہوندی ہے آلہ آوے تے ادنا کھڑا ہوندہ ہے میں قربان جاواں اج آن والا دائی آئے جنہیں ازے تک میرے رسول دا کلمہ ہی نہیں پڑھیا او دا استقبال کرن والا نبیاں دا پیر ہے کائنات دا شہنشاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جی وقار میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو حضور کھڑے ہوئے نے میرے نبی نے اٹھ کے دایا دا استقبال کیتا ہے آپ پتہ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے پھر بھی ہم سے کوئی پوچھے تم نبی کا جشن کیوں مناتے ہو میں نے کہا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جشن منا کر جن کے دل میں غیروں کے لیے اتنی محبت ہے ان کے دل میں نوکروں کے لیے کتنی محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور توجہ کرنا یہ دے وچ بڑے حسین دو ترے نکتے نے تسا علماء کولے داستاناں بڑی باری سنی ہونیاں نے میں دو ترے نکتے ایز طالب علم تہاڈی بارگاہ وچ تحفہ پیش کرن لگا وا اب آبے جی وقار حضور میرے آقا نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے ارے دایا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جدوں میرے آقا نے استقبال فرمایا نا پھر میرے نبی نے گورے گورے ہاتھ اپنی مزمل والی چادر دے رکھے نے میرے نبی نے اپنی چادر نو موڑیاں تو تاری ہے اللہ دی قسم جو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزمل والی چادر نو اب آبے جی وقار میرے آقا نے فباساتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض امام الانبیاء نے اس چادر نو اپنے ہتھاں زمین تے بچھایا اب آبے جی وقار تھوڑے ذہن میں پتہ نہیں کچھ آیا یا نہیں آیا اج حضور دایا واسطے چادر بھی بچھا رہے نے استقبال بھی فرما رہے نے دوستان گرامی قدر میرے آقا نے زمین پہ اپنی چادر بچھائی ہے قبلہ شاہ جی جدو چادر میرے نبی نے خود بچھائی ہے نا حالانکہ غلام موجود سن سرکار کسی نوکر نو بھی فرما سکتے سن اپنے سر تو پگڑی لا ارے زمین دے بچھا میرے نبی نے کسی نوکر نو حکم نہیں دیتا جانے کائنات نے اپنی مزمل والی چادر خود زمین دے بچھائی میرے آقا مسکرا کے دایا قلبی نو اندر دایا اج محمد دے دروازے تے آئے ارے اے میں تیرے پہنے واسطے چادر بچھائی ہے اب آبے جی وقار غور کرنا میرے آقا نال پیار کرن والے ہو انہاں دلیلوں تو بعد اسی تائیں کہنے ہونے یار روح کونو مقام پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو کھرا گیا
نسل در نسل مرید ہوندے نسل در نسل او بھی پیر خانے تے جان ملاقات کا ٹائم نہیں ملتا اباب جی بکار جو بھی سبب ارے جو بھی ہوئے ملاقات دا اکثر ٹائم نہیں ملتا اے میں کسے تے ہٹ نہیں کر رہا اباب جی بکار جس پیر دی پیری دی حد دے او دی یہ پوزیشن تے جڑا جگ دا پیر ایک ایک پوائنٹ وال غور کرو اباب جی بکار میں کیڑا کیڑا اتھے اشارہ کرا میرے آقا ارے اٹھ کے استقبال بھی دایا قلبی دا خود فرمایا ہے میرے آقا نے مزمل والی چادر نوی زمین تے خود بچھایا ہے میرے رسول نے ڈائریکٹ کیا دایا آج تو محمد کے دروازے پہ آیا ہے میں نے یہ تیرے بیٹھنے کے لیے چادر بچھائی رب کعبہ کی قسم مجھے پھر تڑپ کر کہنے دو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا پیار ایک طرف ہے حسین کے نانے کا پیار قربان جاما میرے کریم نبی نال وفاواں کرن والی ہو اگو عقل حیران ہے جیڑا ازے تک کافر ہے نا انہیں میرے نبی دی چادر تے قدم رکھے ہی نہیں آئے ہائے انہیں حضور دی چادر مبارک تے قدم نہیں رکھے سرکار پہ فرمانے نے دائیاں میں تیرے بیانے واسطے بچھائیے ارے اے دیکھتے بو اے جو امتحان کرنا میرے آقا نال پیار کرن والی ہو ارے میں انہیں ایک لفظ کہنے لگا ماں یہ چادر عام چادر تے نہیں نا جدیاں تلیاں نو جبریل نے چومیاں او دے موڑیاں تے مزمل والی چادر اباب جی وقار جس نبی دے قدماں نہ لگن والے نہ لین عرش مولا تے گئے نے ارے انہاں دے کنیاں نال مسون والی یہ چادر ارے جنہاں دیاں تلیاں دی خیرات دا صدقہ یسرم مدینہ بنیا انہاں دے کندھے مبارک نال مسون والی یہ ارے کملی اباب جی وقار صرف کندھے مبارک نہیں سن اوتھے محمد رسول اللہ ختم نبوت والی مور بھی سی اباب جی وقار یہ او کملی ہے جدیاں قسمہ رب العالمین نے اٹھائیاں نے اباب جی وقار یہ بے مثل چادر ہے اس چادر ورگی کائنات بھی چادر کسی نہیں یہ چادر رسول ہے نا اباب جی وقار جدی ارے مثل ہی نہیں میرے نبی نے دائیا قلبی واسطے زمین دے بچھائی ہے میں اشارے بڑے کر گیا پتہ نہیں تو کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی اباب جی وقار جنہ دے نلین دے قسمیں ڈالنے واسطے عیسیٰ علیہ السلام تڑپے نے میں حیران ہویا میں ایک مقام تے اے بھی پڑھے عیسیٰ علیہ السلام نے اے بھی کیا میں اس قابل ہی نہیں میں نلینی محمد دے تسمے اپنے اتھانا ڈالا اللہ دی قسم جے بیکھو کتنا بڑا لیبل ہے جتنا دے نلین دے تسمے ڈالنے واسطے نبی تڑپے نے اباب جی وقار انہاں دیا کندیاں مسون والی ارے چادر میرے نبی نے دائیا واسطے زمین تے بچھائی ایک ایک پوائنٹ والا غور کرنا سیالوی صاحب تسی ارے شاہ علیہ السلام نے فیض یافت اے ہن پتر کھلے اے ہن سون کھلے میں قربان جاواں نعرہ حیدری اے ہن آیا نا میرے لیول تے سون نعرہ حیدری یہی تے میں شروع تو کہہ رہا سن پر میرے 45 منٹ تساں میرا پسینہ کٹوایا پھر بھی تن کچھ ہوش آیا اللہ اپنو مدینے لے جے نعرہ حیدری ناننے والیو میرے آقا نال پیار کرن والیو شمع رسالت دے پروانو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو اگر تواڈے دل دا وضو ہویا نا شیلوی صاحب میں آپ دی اجازت نال نا ایک ترانہ پڑھن لگا چونکہ میں گلاں حقائق تے مبنی پیش کیتیاں نے اکرمہ بن ابی جہل او دی بھی داستان حقیقت تے مبنی ہے اگلی میں جڑی داستان حضرت ابو لبابہ دی بیان کیتی ہے او بھی بالکل قرآن اور تفسیرات دے مطابق ہے اور اے جڑی میں داستان بیان کر رہا کتب حدیث کے اندر محدثین نے ان بڑی وضاحت نال تے پھر اسی حضور دی بارگاہ وچ کیوں نہ عرض کریے تو کملی دا مالک زمانے دا مالک ذرا چھاتی دا زور لانا ہے میرے پتہ ہے اتھے نمازاں دی پابندی کرنے والے بھی لوگ بیٹھے نے اتھے تہجد پڑھن والے بھی لوگ بیٹھے نے اتھے او بھی بختور بیٹھے نے جڑے روزانہ مالیاں تلیاں چم کے سوندے نے اتھے او بھی بیٹھے نے جڑے صبح اٹھ کے پہلی نظر فیس بک تے نہیں والدین دے چہرے نو ارے بڑے ادب نال ویکھدے نے غیرت مند مومن بیٹھے ہو میں تیرا اشارے کر کے جا رہے ہیں اے میں اشارے کیوں کیتے نے اے دورے لوگ مایوسی پھیلا رہے نے اوے کدی مایوس نہ ہونا مایوس مرتد ہون مایوس بے ایمان ہون تین مینوں مایوس ہونے دی لوڑ ہی کوئی نہیں تیرا میرا اے نظریہ ارے اباب جی وقار خیرہ نہ کر سکا خیرہ نہ کر سکا مجھے چل والدان سے
فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف جدائی عقیدہ ایتھے بازو پار کر کے لہرا کے تو کملی دا مالک زمانے دا مالک. شیفی صاحب ہون پریشان نہیں ہونا، ہون تھوڑا ساؤنڈ بالکل ہے، ہون جکن سیفی وجد وچ ہوندے نے انجے ساؤنڈ وجد چاہ گیا ماشاءاللہ. اج بازو پار کر کے لہرا کے تو کملی دا مالک زمانے دا مالک. کمال کمال مار عرش صاحب شاہ صاحب اپنے مقدر پہ ناز کرو. تم نے ان کا جشن منایا، ارے جنہوں نے غیروں کا استقبال بھی کیا، اخیار کے لیے اپنی چادر کو بھی زمین پہ بچھایا. رب کعبہ کی قسم مجھے اتنا کہنے دو، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن ہم خطار نہیں. ہم کل بھی نبی کے وفادار، ہم آج بھی نبی کے. دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ، دل خوش ہو گیا. میرا پتر ایک باری جلدی نہ کیمرہ مارو، بازو پار کر کے لہرا کے تو کملی دا مالک زمانے دا مالک. علماء بڑا پیار کرے نے، علماء بڑیاں بڑیاں پیاریاں آوازاں والے نے. اے میرے تو سارے آلہ تے سینئر نے، انہاں دی مجھ سے ظرفی ہے. ارے طالب علم نو بیٹھ کے سماعت پہ کر دینے بابے جی وقار. اے میرے سر دا تاج علماء نے، علماء دا احترام کرن والی ہو، ائمہ تے خطباء دا احترام کرن والے ہو. جدے دل وچ ایمان دا حیا نہیں نا، اودیاں پڑھیاں نمازاں اللہ نے قبول نہیں کرنیاں. جدے دل وچ ایمان تے خطیب دا احترام نہیں، اودی رکھی داڑھی رب نے قبول نہیں کرنی. رب نے اودیاں پڑھیاں نمازاں قبول کرنیاں نے. جڑا ولیاں دا بھی حیا کردا ہے تے علماء دا بھی حیا کردا ہے، جڑا اللہ والیاں دا احترام کردا ہے. ایک اور ایسے ماحول دے اندر تو کملی دا مالک زمانے دا مالک. بہت شکریہ، ذرا زور لا کے تو کملی دا مالک زمانے دا مالک. اللہ اللہ اتھے مانو چاندی اشارے کرن لگا. بیبیاں حلیمہ دے دروازے تھی آئیں نے میں تو انہوں تحفہ دین لگا. بڑی عقیدت نہ پہ سن دے ہو، سیرت حلبیہ والے لکھے ہے. ارے دائیاں بابا جی حلیمہ نو آکھی آنی آنی حلیمہ اسی کپڑے دھوڑ جانی ہیں، تو کدی کپڑے دھوڑ نہیں آئی، حالانکہ تو ہی تے بچہ میں کیوں لے کے آئی ہیں. اوہ لوگو حلیمہ سادیہ مسکرا پہیاں نے، میرے نبی دی رضائی امی مسکرا پہیاں نے. حلیمہ سادیہ نہ بی بیاں نو پتہ کیاں نہیں آنے نیک بی بیوں میں بھی توڑی طرح بچہ تے میں کیوں لے کے آئیاں. لیکن فرق ہے وے جڑے تسی لے کے آئیاں او پاکانو پلیت کر دینے، جڑا میں لے کے آئیاں او پلیتانو پاک. ایتھن زور لا کے نعرہ رسالت فدائیم الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا. نعرہ رسالت بہت توجہ، جنہوں اس گل بھی سمجھ آئی ہے تڑپ کے پڑھنا. تو اپنے پرائے بگانے. کیمرہ ذرا تیزی نہ ہے کوئی کسی دا بازو اٹھل لینا ہوئے ماشاءاللہ. میں گھنٹہ ہی خطاب کرنا ہے اور بغیر نعرے تو اے ویکھ لو، اے بھی ریکارڈ ہے. حالانکہ کسی مولوی بغیر نعرے تو چل ہی نہیں سکتے. اے ماشاءاللہ گھنٹہ میرا 50 منٹ ہو گیا خطاب، 10 منٹ رہ گئے. ایک ری محبت نہ تو کملی دا مالک زمانے دا مالک. راو اشتیاق کلونی والی ہو، اللہ تعالیٰ توڑے نصیبہ میں اور اضافہ فرمائے. آج مار ارشد شاید اور سیالوی ادراج اتنے تشریف لے آئے ہو. اب آبے جی وقار ایک اور فیرا فصف تساں چپ رہنا ہے. علماء راو ساجد میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں یہ دیوی نظر کر لگا تو کملی دا مالک زمانے. پڑھ لو سارے پڑھنا. تو کملی دا مالک زمانے دا مالک، تو اپنے پرائے بگانے. لجپال نبی نے جدو فرمایا دایا میں تیرے واسطے چادر بچھائی ہے، یہ دوتے بہو بابا جی اللہ دی قسم ہے. دایا قلبی نے حضور دی چادر تے قدم نہیں رکھیا. آپ نے پتہ کی کیتا ہے؟ دایا قلبی نے حضور دی چادر مبارک نو امام الانبیاء دی مزمل والی اجڑی چادر ہے نا انہوں اٹھایا تے دایا قلبی نے چمنا شروع کر دیتا ہے. اپنے لبانہ لانے نے اور توجہ کرو میری خطابت واسطے داد نہ دیو، لیکن
اتھے دھیان تے کرنا دایا قلبی حالت کفر دی اندر نبی دی چادر دا اتنا حیا پیا کر دے اتنا احترام اتنی تعظیم دایا قلبی نے اللہ دی قسم جے حضور دی چادر نو لبا نہ لایا نہ چوم دے نے نہ اکھاں نہ لہندے نے آپ نے چومے پھر آپ نے لایا ہے اس تو بعد دو نقطے نے او میرج کر کے میرا 1 گھنٹہ پورا ہو جانا اور میں بڑا ممنون ہوں ان حضرات دا جنہاں نے اج ٹائم دی پابندی کو لائی انہاں دی بڑی محبت ہے ہن توجہ کرنا پہلا نقطہ ہے کہ جو بوسا دیتا ہے میں نقطہ جڑا بیان کر لگا سیدہ آمنہ پاک چادر رسول نے اے والدہ رسول حضرت عبداللہ چادر رسول نے اے والد رسول مولا حسن مولا حسین اے چادر رسول نہیں اے نواس رسول حضرت سیدہ زینب جناب حضرت رقیہ جناب ام کلثوم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پاک اے چادر رسول نہیں اے بناتے رسول مولا علی چادر رسول نہیں اے جانے رسول احباب جی وقار توجہ کرنا میرے آقا نال پیار کرنے والے عثمان غنی اے چادر رسول نہیں اے دماد رسول ہے او 99 والیو اگر دایا قلبی حالت کفر میں چادر رسول کا اتنا احترام کرے ہم مومن ہو کر آل رسول کا احترام کیوں اے تھوڑے ایک نعرہ مار لو تو اجازت اٹھ کے پتر وقاص بیٹا اٹھ کے آئیں بادو بار کڑ کے نعرے دے اللہ 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 پھر غور کرو جنہیں نبی دی چادر دا حیا کیتا چشتی سے ان پھر ملیا کہ یہ ان کلمہ میرے نبی نے خود پڑھایا ان دایا قلبی دی زبان تھے میرے آقا دا کلمہ جاری ہویا ہے اب آپ جی وقار جدو کلمہ مکمل پڑھے ہے نا اب آپ جی وقار ایتھے محدثین لکھ دینے دایا قلبی رو بینے اب آپ جی وقار بڑی شدت نہ روئے نے کاش اسی بھی کدی دین واسطے رویے کدی اسلام باتیں تیریاں میری آنکھاں میں جو انجو نکل کاش ہو ویلاوے تیری تے میری آنکھ خوف خدا دے اندر ہووے کاش تیری میری آنکھ عشق رسول وچ رووے تینے تے پتہ نا نبی دے عشق دے اندر پتھر روئے نے اے بھی تے تانوں پتہ نا نبی دے ہجر دے اندر لکڑ دا تھم رویا او بھی مسجد نبی دا ارے ستون کیوں رویا ہے میرے نبی نے ٹیک لا کے خطبہ نہیں پڑھیا انہیں رو کیا سونیا میریاں ٹوراں اس واسطے نہیں سن کہ میں ارے مسجد نبی دا حصہ میریاں ٹوراں اس واسطے نہیں سن کہ میں ریاض الجنہ دا حصہ ماں سونیا مازادے کا جلوہ لیا میریاں ٹوراں تے تاں سن میں توڑے جسم نال مس ہوندا سا اب آپ جی وقار ارے اب آپ جی وقار ساڈے نبی دے ہجر دے اندر جانور روئے نے اب آپ جی وقار اے تے بلال حبشی کول پوچھو نا اللہ دی قسم جے بلال حبشی نو بیا آندا سی رات دا ٹائم جدوں اے بکریاں جڑیاں نے چارہ نہیں کھانیاں اے ارے غار والوینیاں رہنیاں نے بلال نے فرمایا او میاں کی پوچھنا جدوں دا انہاں روح محمد کیڑی کیڑی داستان بیان کرا حضرت دایا قلبی رو رہے نے آپ دا چہرہ کھانے آسمانہ تار رو گیا آپ دے کپڑے کھانے آسمانہ تار رو گئے اے لفاظی نہیں اے حقائق نے حضرت دایا قلبی جدوں شدت نہ روئے نا علامہ منیر صاحب بیٹھے نے تائید فرمان گے اوے جڑا اج مدینے جا کے روے جڑا اج حضور دی ارے نگری میں جا کے روے ہاتھ پہ غیبی بھی چوبازوں نہیں آنے اوے رون والے کیوں پیا رونا کیوں رو رہا ہے آقا محمد کے شہر میں ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو اے تے روئے دایا قلبی میرے نبی دے سامنے لجپال نبی آنے او دایا کیوں پیارو میں تو رحمت للعالمین دیا قدمہ وچ موجود ہے نہ رو دایا میں تیرا رونا برداشت نہیں کر سکتا ارائے کر دینے سونے مازادے کاجل والے میری ساری زندگی ارے ظلم کر دیا گزری ہے میں اپنی جان تے بڑے ظلم کیتے نے 60-70 سال میں نافرمانی دے اندر گزارے نے اوہ 99 والے ہو دایا
قلبی دیاں چیخاں نکل گئیاں اکھاں چانسو آ گئے دایا قلبی نے پھر اپنی بیٹی دی داستان بھی سنائی اوے لوگو اللہ اکبر دایا نے سونیا میری بیٹی آندری بابا میں تینوں کپڑے دھو کے پیش کراں گی ابو میں تینوں کھانا پیش کراں گی بابا مینوں زندہ دفن نہ کر میرا کی قصور ہے اتھیاں والے ہو دایا قلبی رو رہے ہیں نالے اپنی بیٹی دا تذکرہ میرے آقا دے سامنے پہ کر دینے داستان بڑی لمبی ہے اللہ اکبر حضور آندھنے دایا نارو دایا آندھنے سونیا میں 70 سال نافرمانی دے اندر کاش تو تے میں انج دے دور نو یاد کر کے کدی با وضو کے مسجد کونے وچ بیٹھ کے آنسو بہائیے اوے 99 والے ہو جدو دایا قلبی نے آنسو بہائے نا پھر ہویا کہ یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم لوگوں پھر کی ہویا وہ جڑا بے نیاز ہے نا جنہوں کسے دی پرواہ نہیں انہیں دائیا تے آنسوان دا مول پتہ کی پایا اس رب العالمین نے جبریل نو آکھا جبریل جا میرے یار کو میرے محبوب نو کہہ دے کہ دائیا نو آکھن نہ روے انہیں جدو کلمہ پڑے ہے اساں دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دی میرے آقا سے وفائے کرنے والوں اوپر سے پیغام آیا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو دائیا نے جب کلمہ پڑھا ہے نا میرے محبوب کا ہم نے دائیا کی زندگی کے سارے گناہ معاف قبلہ سیالوی صاحب اگو اتنا کمال ہے کہ جدوں اے پیغام آیا میرے آقا دائیا نو آندھنے دائیا لے تیرا کم بن گئے دائیا قلبی آندھنے سونیا کی کم بنے امام الانبیاء نے فرمایا دائیا رب العالمین نے اعلان کیتا ہے رب دا وعدہ آیا جبریل پیغام لے کے آئے نے جدوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے تیری زندگی دے گناہ معاف ہو گئے نے او دایا نہ رو تیری زندگی دیاں غلطیاں معاف ہو گئیاں انہوں دایا چپ ہو گئے نے کہ میرے آقا رو پے نے ان میرے آقا دیاں اکھاں میں جدوں آنسو آئے نا جڑے کول غلام کھڑے سن حضور نو پتہ کی آندے ایتھے تھوڑا سادہ کرے وہ میرے آقا دی بارگاہ چ عرض کردے نے سونیا ہن آپ کیوں روئے دایا خاموش ہوئے نا چہرے تے مسکراہٹ آ گئی کہ کلمہ پڑھنے دی وجہ تو میری پوری زندگی دے گناہ معاف ہو گئے اب آپ جی وقار ادھے بھی کوئی شک نہیں جے علماء بیٹھے نے کمال اتھے کرم ہے حضرت حاتم مدینے وچ رہندے سن انہاں نے ایک چٹھی لکھی سی اہل مکہ دے اور او لیٹر آپ نے ایک عورت نو دیتا اور آپ صحابی رسول سن اور آپ دا اعزاز ایسی کہ آپ بدری صحابہ جنہ جنگ بدر میں جا کے حصہ لیا ہے انہاں واسطے اعلان ہو گیا سی اے آج تو بعد جو کرن کوئی گرفت نہیں ہوئے گی اے اعلان قرآن دے اندر موجود ہے میں انہوں کیڑی گل دی وضاحت کراں اس حضرت حاتب نے چٹھی لکھی ایک خاتون نو دیتی اس خاتون نے اپنے سر دے والاں دی جڑی مہندی او دے اندر تہ وچ وہ لیٹر چھپا لیا حاتب نے اس خاتون نو کیا ہے مکے تک پہنچا بہت توجہ چونکہ حاتب دے خاندان دے اکثر لوگ مکے میں اور آپ نو ایک خوف سی کہ آئے روز جنگ دا ماحول بن رہا ہے اور پہلے بھی جنگ ہو چکی انج نہ ہوئے کہ میں مسلمان ہاں میرے خاندان دے لوگاں نو مکے دے کافر اتھے ٹوٹے نہ کر دے تے میں یہ لیٹر بھیجاں گا اے دے وچ انہیں ساری جڑی ایتھے میرے آقا دی پلاننگ سی نا کافراں دے خلاف وہ ساری پلاننگ انہیں تحریرن اس چٹھی دے اندر وہ اہل مکہ نو بھیجی یعنی جتنے حالات مدینے پاک دے سن وہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لکھ کے وہ چٹھی اس خاتون نو دیتی مطلب اس میں تو وجہ دسنا گا وجہ ہے کہ آپ دے ذہن چ آیا کہ جدوں یہ پہنچے گا معاملہ تے او جڑے مکے دے کافر نے او میرے خاندان تے رحم کرن گے میرے نسل یا میرا خاندان انہاں قتل و غارت دا نشانہ نہیں بنان گے او بی بی ٹوری خدا دی قسم جے کچھ ٹائم گزریا نا تے حضور مولا علی نو آندے نے فلاں جگہ تے نا
ایک روضہ خاک جگہ دا نام ہے, روضہ خاک. میرے نبی نے مقام کا نام بھی لیا ہے. حضور نے فرمایا اوتھے عورت پہنچی ہے تے جاؤ او دے کول اس طرح دی چٹھی ہے لے کے آؤ. خدا کا واسطہ ہے سنیوں, ان باتوں کو یاد رکھا کرو. حاتب نے جب یہ لیٹر لکھا تنہا حاتب تھے, جب یہ چٹھی دی تنہا تھے, کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں تھا. جب اس خاتون نے چٹھی لی وہ خاتون تنہا تھی. میرا چیلنج ہے کوئی کہیں سے ثابت کرے وہاں دوسرا تیسرا کوئی شامل ہوا ہو. یہ خلوتوں میں کام ہوا لیکن محمد دیکھ رہے, مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. اگر اس معاملے کو میرا نبی اپنے حجرے میں بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے تو 99 والوں کا جشن منانے کو بھی میرا آقا مدینے میں. شکر ہے تجھے کچھ بول پہ اور میرا دل پہ کردا گھنٹہ ایک تو ہو دل پہ کو سبحان اللہ. تو بڑی مہربانی, بہت شکریہ حضرات. تڑپ کے نے اباب ذی وقار تبیان القرآن 1, ضیاء النبی 2, ضیاء القرآن 3, اس تو علاوہ سیرت ابن ہشام 4. میں نہ کتاباں وچوں کھانے واسطے تیار ہاں. حضور نے فرمایا روضہ خاک جگہ دا نام ہے, اوتھے خاتون جا رہی ہے, بی بی جا رہی ہے, او دے کول لیٹر ہے لے کے آؤ. پھر ویکھو سرکار نے ازے لیٹر لکھن والے دا نام نہیں دسیا. جے چٹھی دا پتہ ہے تے نام دا کیوں نہیں؟ روچی وادنا کو سن. ہن مولا علی اپنے 2 پیر بھائیاں نوں نال لے کے ٹر پے نے, اور جدوں ایمان نال روضہ خاک تے پہنچے جس جگہ دا حضور نے نام لیا اوتھے ہی او خاتون. انج نہ کرو او تلا کیا کو سبحان اللہ. اوتھے بی بی یہ مولا مشکل کشاں نے روک لیا. آپ نے فرمایا نیما یہ نہیں بی بی تیرے کو لیٹر ہے. انہیں کیا کوئی نہیں میرے کول کوئی لیٹر کوئی چٹھی نہیں. علی پاک نے فرمایا ہے وے. انہیں کیا کوئی نہیں. اے جدو 2-3 واری ہویا ہے تے علی آندے نے اساں لیٹر لے کے جانا ہے پاویں تیرے کپڑے اتارنے پہ. اوے اچھی بات, یہ کپڑوں سے آپ پریشان نہیں ہونا, یہ لفظ ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے نبی سے وفا. ایک طرف خاتون تھی, خاتون کا پردہ تھا, دوسری طرف محمد کا آرڈر تھا. سمجھو تسی محب النبی صاحب. علی مشکل کشا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن کے نزدیک نہ پلیتی آئی ہے نہ آ سکتی ہے نہ آئے گی, اس علی نے اس خاتون سے کہا کپڑے بھی اتارنے پڑے ہم کپڑے اتاریں گے اور لیٹر لے کر جائیں گے. جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. پچھلی رات میری تقریر سی 106 جنوبی 46 اڈے دے نال. میں پچھلی رات کلا اتھے گیا. یہ 99 والا نا ان پیار ہی بڑا اج جاندا ہے میں جیواں یا مراں. میں 99 لازمی جانا. یہ ویکھ لو بخار وچ پیا نعرے مار. میں صدقے جاواں ایک باری پھر کھول کے آکھو سبحان اللہ. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان صحت عطا فرمائے. اچھا جدوں مولا مشکل کشا نے نہ کیا ہے, ہن اس عورت نے کی کیتا, اس منٹ ایک نہیں لایا, انہیں وہ لیٹر کڈیا تے مولا مشکل کشا دے حوالے کیتا ہے. ہن پیر علی واپس آئے نا تے پھر نام دا پتہ چلیا حاتب نام ہے جن نے لیٹر لکھیا ہے. عمر حضور دی بارگاہ وچ آندے نے سونیا مینوں کدی اجازت دیو میں حاتب دے ٹوٹے کر دیا. ہائے ہائے میں کتھوں ہمت لے آواں. علی نو پتہ سی حاتب صحابی رسول نے, اے وی پتہ سی جنگ بدر وی شریک ہوئے نے, پر میں قربان جاواں عمر آندے نے سونیا مینوں اجازت دیو میں دے ٹوٹے کر دیواں. اس ویلے میرے نبی نے او ایت پڑھی جڑی بدری صحابہ واسطے نازل ہوئی. فرمایا عمر میں تینوں اجازت کنج دیواں, اے او حاتب ہے جڑا جنگ بدر دے اندر گیا تے رب نے وعدہ کیتا سی آج تو بعد جو کرن گے انہاں نوں معافی. اچھی آواز ٹلا
اور بابے جی وقار یہ گلاں یہ نقطے بہت زیادہ نے بس ساری زندگی رسول اللہ نال وفا میرے آقا نال محبت میں ایک اینڈ تے نہ جی ایک وفا دی جھلک نہ راؤ صاحب اپنا مدثر صاحب پیش کرن لگا اے وفا دی جھلک بس تقریر میری مکمل ہوگی وفا دی جھلک کے وے مدینے پاک تو 6 کلومیٹر دور ایک جنے دا ڈیرا سی جدا نام طلحہ سی مال نو پٹھے پاندے سن تے اللہ دی قسم جے داستان بڑی لمبی ہے اینا تو انداز چاہنا ایک دن پٹھے پہ پاندے سامنے حضور پہ گزر دین سرکار دا ویسے گزر ہوا اتفاقاً آپ دے ڈیرے تو سامنے پگ ڈنڈی سی امام الانبیاء گزر رہے حضرت طلحہ دی نظر پہ گئی تے حضرت طلحہ دی اندرو آواز ہے یو طلحہ تو سونے بڑے بڑے ویکھے نے پر اینا ورگا حسین تو آج تک نہیں ویکھیا ہونا حضرت طلحہ نے کی کیتا اس لئے مال نو پٹھے پہ پاندے سن جانوراں نو چارہ پہ ڈال دے سن آپ نے کپڑے کوئی نہیں بدلے محبت دی دنیا نے آکھیا او طلحہ کدرے کپڑے بدل دیاں دیر نہ ہو جائے کدرے کپڑے بدل دیاں لیٹ نہ ہو جائے یہ سونا لگ نہ جائے تو انہا ورگا حسین آج تک نہیں ویکھے سرور لودھی صاحب حضرت طلحہ اسے وردی دے اندر دوڑے نے سید یعقوب شاہ جی اے جڑے لوگ جانورانو چارہ ڈال دینے انہاں نو پتہ ہے جانورانو چارہ ڈالن والی وردی کنج دی ہوندی ہے اسے لباس دے اندر طلحہ دوڑ کے آئے انہاں میرے نبی نو اشارہ کیتا ہے لجپال نبی رک گئے طلحہ میرے آقا نو آندے نے من انتا یا کریم اوے جان والے تسی کون ہو تسی چہرے تو بڑے کریم لگ دے ہو بڑے مہربان لگ دے ہو بڑے کرمہ والے لگ دے ہو طلحہ حالتے کفر دے اندر میرے نبی نو آندے نے اے تے دوستو توڑا نا کی آیا توڑا نا کی او ہنانوے والے ہو اس لئے لجپال نبی نے اے نہیں فرمایا اپنے کپڑے تے ویکھ آیا پتہ نہیں تو ان سمجھ بھی ہوں دی ہے کہ نہیں یہ کری آکھو سبحان اللہ اور توجہ کرے آجے میرے نبی نے اے نہیں فرمایا اپنے کپڑے تے ویکھ نانا حضور مسکرا کے طلحہ دا جدو سوال سنے ہیں نا مانتا آپ کون ہو میرے آقا مسکرا کے آندے نے مال نو پٹھے پان والے میرے کل پوچھنا میں کون سن انا محمد الرسول اللہ میں اللہ دا رسول ہاں میرا نام محمد ہے میں نبیان دا سردار ہاں 99 والے ہو طلحہ اسے ٹائم اللہ دی قسم جی حضور دی بارگاہ بھی پتہ کیا نے سونے میں اپنا کلمہ پڑھاؤ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے اللہ اللہ بڑا اعلیٰ ماحول ہے اللہ تعالیٰ توڑے لبانو حجری اسود بوشے نصیب فرمائے میرے دل دا وضو ہو گیا ہے میں ویکھ رہے ہیں بڑے بڑے بندے انہاں دا وجود ایتھے وے روحان نبی دے روزے دا دوا پیاں کر دیا نے طلحہ زبان نے حال نہ لے نے سونیا ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے آپ سب تو سانی پڑھنا اے 99 دے خشور مومن نے اے انہاں ماما دیاں گوداں چ پلے نے جنہاں ماما نے انہاں نو زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نانے واسطے پالیا ہے اب آبے جی وقار مینوں پتہ ہے تسی میرے وچ میرے تو متقی بھی زیادہ ہو میرے کلوں ارے علم تو بھی آلہ ہو تسی سارے شان والے ہو لیکن جڑا میری طرح ارے گناہ دا مارے ہے اپنی جان تے ظلم کرن والا ہے ایک باری لجپال نبی نو اپنی جان تو زیادہ قریب سمجھ کے من کے دامن پھیلا کے عرض کر عرض تو کرے گا مٹھا محمد تیری عرض پوری کروا دیں گے ٹھوکریں کھا کہ گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے اللہ اکبر جدو طلحہ نو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا لجپال نبی ٹرن لگے نے
اللہ دی قسم جے طلحہ میرے آقا نو آندے سونیا میرا تواڈے تو بغیر ہن دل کوئی نہیں لگنا آئے ہائے ایتھے نعرے دی اجازت نہیں لیکن مسکرا کے آکھو سبحان اللہ طلحہ میرے آقا نو آندے نے سونیا تواڈے تو بغیر ہن میرا گزارا کوئی نہیں ہونا اچھیاں لمیاں لال کھجوراں یارو پتر چناں دے ساوے غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے سونیا میرا تواڈے تو بغیر گزارا کوئی نہیں ہونا میرا اپنا پورا پتہ دیو اوے 99 والیو ہاتھ بن کے آکھاں گا ایتھے خصوصی توجہ کرے اجے لجپال نبی آندے نے اوے طلحہ ڈیرے تے رہن والیا تیرے ڈیرے تو جڑی 6 کلومیٹر دور ارے بستی پہلا یسرب سی ہن مدینہ ہے آئے ہائے ہن مدینہ ہے حضور مسکرا کے آندے نے اس مدینے دے اندر ایک کھجوراں دے پتیاں دی مسجد ہی اذان بلال پڑھ دینے آئے آئے اذان بلال پڑھ دینے اور توجہ کرنا میرے نبی نے بلال پاک دا نام لیا ہے لوگوں حضور نے نام لے کے آکھیا اذان بلال پڑھ دینے اوے لوگوں میں قربان جاواں نال لجپال نبی نے فرمایا نماز فجر نماز ظہر نماز عصر نماز مغرب نماز عشاء طلحہ اے 5 نمازاں فرض نہیں ارے اذان بلال پڑھ دینی امامت میں محمد کروانا اے نمازاں دا شیڈول ہے اوے 99 والیو قربان جاواں طلحہ دی وفات محدثین نے لکھیا ہے پھر اس طلحہ نے 6 کلومیٹر دے فاصلے دے باوجود ہر نماز میرے نبی دے پیچھے پڑھی ہے مسجد نبوی دے اندر پڑھی ہے جڑے نمازی ہو بے نمازی تو میں گھر آکھو سبحان اللہ بہت شکریہ ہر نماز میرے نبی دے پیچھے پڑھی ہے غور تے کرو مسلمانوں ہن میں ایتھن میں اور کوئی گل نہیں کرنی صرف ایک میں پیغام دین لگا اے تیرے میری بستی دے اندر مسجداں تیرے میرے گھر دے نال مسجداں تیرے میرے دارے دے نال مسجداں تیری میری دکان دے نال مسجد تیرے میرے بازار دے نال مسجد پھر بھی تو تے میں اذان سن کے مسجد وچ نہ جائیے لوگوں کتنی بڑی بد نصیبی ہے طلحہ دے مقدر ویکھ 6 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے فجر دی نماز ظہر دی نماز عصر دی نماز مغرب عشاء دی نماز میٹھے محمد دے پیچھے پڑھی اوے لوگوں ساری زندگی اس تے پابندی کیتی امام بخش صاحب جدو طلحہ دا وصال ہویا ہے جدو ارے طلحہ نو غسل دتا گیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو کفن پہنایا گیا کفن دے 2 کپڑے طلحہ دے جسم تے پہنائے گئے جنازہ اٹھایا گیا او 99 والیو جنازہ پڑھانے تو بعد جدو طلحہ قبر وی چلے گئے ارے مدفون ہو گئے دوسرا دن یا تیسرا دن آیا میرا مٹھا نبی اپنے نوکران آنے نے آؤ طلحہ دی قبر تے چلیے حضرات میرے پاس الفاظ نہیں آپ اتنی محبت والے لوگ ہیں بس اس جملے پہ نا میرا بیٹا میری تقریر ختم ہونے لگی اب قبر طلحہ کی ہے حضور باہر کھڑے پتہ یہ چلا جو اسلام سے وفا کرے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے دین سے عشق کرے رسول اللہ اور کائنات کے خالق کا حکم مانے اس کی قبر پہ جانا یہ میرے رسول کی سنت ہے حضور بار کھڑے ہیں اب میں جو جملہ آخری کہنا میرے آقا کے گورے گورے ہاتھ اٹھے حضور نے دعا پتہ کی منگی عرض کی تا مولا طلحہ تیرا بھی وفادار طلحہ میرا بھی وفادار اے مالک تینوں پتہ ہے طلحہ نے ہر نماز 6 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے مسجد نبوی وچ میرے پیچھے آ کے پڑھی مولا میں تیرا محبوب ہاں اے کائنات خالق مالک رازق میں تیرے کول اور کچھ نہیں منگدا میں تیرا محبوب تیرے کول اکو سوال کرنا تو طلحہ نو ویکھ کے مسکرائی طلحہ تینوں ویکھ کے مسکرائی قبلہ شاہ جی آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر یہ میں بات کہنے لگا ہوں کہ روح پرواز ہو چکی تھی غسل طلحہ پاک کو دیا جا چکا تھا کفن پہنایا جا چکا تھا جنازہ پڑھایا جا چکا تھا قبر کے اندر دفن کیا جا چکا تھا سوئی کے نکے کے برابر سوراخ نہیں تھا مصطفیٰ قبر کے باہر کھڑے ہو کر یہ
جملہ ارے بعد میں کہہ رہے ہیں مولا طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرائے، توجہ مدینے سے پیغام آیا ہم سے وفا کر کے، ارے تو مر تو صحیح، پھر تیرے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، تو قبر کے اندر جا کر خدا کو دیکھ کر ہمیشہ مسکراتا رہے۔ اور سن لو ہم اس حدیث کے بعد، اس فرمان مصطفیٰ کے بعد، حضور کی اس دعا کے بعد ڈنکے کی چوٹ پہ تبھی اعلان کرتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق کے لیے سنت۔ یہ میں پیغام دے رہا ہوں، اس جملے پہ میری تقریر ختم ہے۔ محترم آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدمت والی ڈیوٹی میں ہی پوری کرنی، اللہ اللہ نعرہ حیدری۔ میں اعلان کر دینا جاندنے میں خدمت بھی مسجد دی کروانی، ویسے مساجد دی خدمت کروانی میرے حضور دی سنت، میرے آقا دی سنت، تو میں ان جڑی گل کرنی سی ان پھر کدی آئے تے اگلی کراں گے گل، ڈھیر بڑی حاضری ہوگی، میرا مالک اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ 10:30 ہو گئے، ماشاءاللہ سارے دوست اگے تشریف لے آؤ۔ مسجد دی خدمت مسجد عمر فاروق پہلے چھوٹی مسجد سی، ماشاءاللہ آج سنگ بنیاد، ماشاءاللہ سیدزادے انہوں نے 100 روپیہ جتنی دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا۔ یا حسین آپ نے مرنے کو جینا